السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، پہلے قواعد کچھ بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 1، 2 اور 3 آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں قواعد کے ساتھ۔ قا کو موٹا ادا کریں گے، عیہ مدہ ہے، قاف کو موٹا قلقلہ بھی ہے، عیہ مدہ ہے، اور را کو موٹا او و مدہ ہے۔ میم ساکن کا اظہار ہے، لا الف مدہ ہے، یرتد، را کو موٹا ادا کریں گے، لی لین ہے، ہم میم ساکن کا اظہار، قا کو موٹا را کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، ہم میم ساکن کا اظہار۔ یہاں جو مد ہو رہی ہے مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ انذر الناس، نون ساکن کا اخفا ہے، را کو باریک، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، یا وولین، یأتی یا مدہ، ہیم العذا الف مدہ، قو قاف کو موٹا و مدہ، ذی یا مدہ، وا کو موٹا ادا کریں گے، مو و مدہ ہے، ربنا اخذ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو مد ہے مد جائز ہے۔ اچھا، را کو موٹا ادا کریں گے، را کو باریک اس را کو، ٹھیک ہے، اور یہ خا کو موٹا ادا کریں گے، نا الی اجل قریب۔ اچھا، یہاں مد جائز ہے، یہاں بھی، اور یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، قاف کو موٹا، را کو باریک، یا مدہ ہے، بن نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، جیب با پہ قلقلہ۔ اچھا جی، را کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار، قوہ مدہ، نو پہ مد جائز ہے، قاف کو موٹا، سم میم ساکن کا اظہار، تم میم ساکن کا ادغام، میوں نون ساکن کا اخفا، قاب قاف کو موٹا با پہ قلقلہ، ما الف مدہ، کم میوں یہاں میم ساکن کا ادغام اور نون ساکن کا اخفا، زوا الف مدہ وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کا اخفا ہے، تم میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، مسا مد اصلی ہے، ذی یا مدہ ہے، وا کو موٹا ادا کریں گے، مو پہ مد جائز ہے، انفس نون ساکن کا اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہوگا، کئی لین ہے، نا الف مدہ ہے، بہیم میم ساکن کا اظہار ہے، غب نا، واد را کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ ہے، الف مدہ، میم ساکن کا اظہار، سا الف مدہ وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب सूरत इब्राहीम ख़त्म हो गई है। अब ये एक आयत आपके सामने पढ़ लेते हैं और अगले सबक में भी इसको दोबारा हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 13वां पारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में हम 14वें पारे से भी आगाज़ करेंगे और इसी तरतीब के साथ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से क़ुरान मजीद को हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।